لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ من حده القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مكتوب. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيب العالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. فردن فردن جملہ عزیزان دوستان و بزرگان کی خدمت میں عرض سلام مسنون و رحمت اللہ وبرکاتہ. بہت عرصے بعد یہاں دوبارہ ظاہراً 7 سال کے بعد آپ افراد کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. ظاہراً اس وقت بہت مختصر موقع تھا، اگرچہ وہ بھی مجلس ہی تھی اور آج پھر مجلس ہی ہے. میں ان تمام اپنے عزیزان کا شکر گزار ہوں کہ جو ہماری اس ملاقات میں کسی بھی طرح معاون و مددگار رہے. انشاءاللہ یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس یہاں بزم اہل بیت میں اور دیگر مجالس جو دوسرے مقامات پر ہیں، کوشش کروں گا کہ وہ عرائض آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ جو اس وقت میں کم سے کم اس وقت 40 پہ آپ کے لیے بھی مفید رہیں اور میرے لیے بھی باعث ادائے وظیفہ و سفروئی بمحضر وارث عزا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف. اب یہ 3 روزہ مجالس میں ایک مشکل یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں تمہیدی گفتگو کی جائے تو تفصیلی گفتگو کے لیے 2 لوگ دستیاب نہ رہیں گے. ساتھ رہیے گا. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں اور آپ سے زیادہ کہ میں آپ سے مختصر گفتگو کر کے مسائل بیان کروں اور اجازت چاہوں.
لیکن بہرحال اتنے عرصے بعد جب یہ توفیق شامل حال ہوئی ہے تو کوشش کروں گا استفادہ کیا جا سکے. بہت مختصر یہ زندگی ہے انسان کی. یقین کیجئے ہم اور آپ اپنی زندگی کو اپنی زندگی سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے طویل لگ رہی ہے. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. اگر اپنی زندگی کو اپنے اطراف میں موجود کسی بھی دوسری چیز سے مقایسہ کر لیں تو اندازہ ہو جائے کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. یہاں اگر باہر نکلیں دیکھیں کہ پہلا ذرہ جو آپ کے زیر قدم آئے وہ آپ سے کب سے موجود ہے اور کب تک موجود رہے گا. سامنے دکھنے والا پہلا پودا کب سے ہے اور خدا جانے کب تک رہے گا. اور ابھی آسمان و زمین و دریا و حیات و اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. اس سے آگے پھر مقامات جب آنا شروع ہوں تو اس زمین کے عرض سے نکل کے پھر سماوات، سماوات سے پھر افلاک، افلاک سے یہ مقام ناسوت، جبروت، لاہوت، ملکوت. اور یہ انسان اتنے محدود وقت کے لیے آئے تو یہ ممکن نہیں. ساتھ رہیے گا، میں بہت جلدی موضوع سے مربوط ہو گیا. دیکھیں اپنی اس مختصر سی اس اہل بیت کی خدمت میں 10 ممالک میں، سینکڑوں بارگاہوں میں، بلا تملو، بلا تعلی، یقیناً 100 سے زیادہ انجمنوں میں آج تک کسی عزا کی انجمن کا نام بزم کے نام سے میں نے نہیں دیکھا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہیں سنا ہو تو مجھے بتائیے گا. ادبی حلقوں سے وابستہ رہا، بزرگ موجود ہیں. ادبی حلقوں میں بزم ادب ہے، بزم فروغ ادب ہے، بزم نثر ہے، بزم غالب ہے، بزم انیس ہے، بزم دبیر ہے. بزم اہل بیت کے نام سے اہل بیت کی خدمت کرنے کے لیے کسی انجمن کا نام میں نے نہیں سنا. تو واقعی داد کے قابل ہیں وہ افراد جنہوں نے یہ نام معنون کیا. انشاءاللہ مجلس کے بعد یہ جعفر بھائی وغیرہ، محسن بھائی وغیرہ بتائیں گے کہ وجہ تسمیہ کہاں سے شروع ہوا. لیکن اب موضوع یہی ہے، 3 دن گفتگو کا موضوع بزم اہل بیت ہی ہے. درود پڑھیے ایک مرتبہ اہل بیت کی ذات پہ. حضور اسے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجئے، یہ بس صحیح ہو گیا. نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، بزرگوں کے لیے تکرار مطلب ہوگا. دیکھیں بزم کہتے ہیں محفل کو. ساتھ رہیے گا، مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں بچوں کو سمجھاتی رہیں ساتھ ساتھ. بزم کہتے ہیں محفل کو، گیدرنگ کو. اور جو گیدرنگ ہو، جو گروپ آف پیپل ہو، اس کی کچھ خاصیت ہوتی ہے. جب آپ وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں تو کافی دیر تک اسی فضا میں رہتے ہیں. خاص طور پہ ساتھ میرے عزیز ماتمی بیٹھے ہیں، بیٹھ کے نوحے کی پریکٹس کی، آدھا 1 گھنٹہ، اٹھ کے گھر چلے گئے، گھر تک نوحہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. صحیح ہے؟ گئے تھے کوئی میچ ویچ دیکھنے، باتیں ہوتی رہی، گھر تک جو ہے وہ میچ ہی چلتا رہا. صحیح؟ ایک بزم کی تاثیر یہ ہے، کسی بھی محفل کی تاثیر یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ اس محفل سے اٹھیں تو اپنے ظرف کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو سنبھال سکیں، ساتھ ساتھ پہنچتے رہیں میرے، جو سنبھال سکیں، جو ہضم کر سکیں، جتنا حوصلہ ہو، جتنا ڈائجسٹ کر سکیں، وہ ساتھ لے کر جائیں.
بزم اہل بیت میں یہ جو اہل بیت کی ترکیب استعمال کر دی وہ اس قدر کمال ہے، وہ اس قدر کمال ہے کہ آج تک جن کو رضی اللہ کہہ دیا جائے ہم ان سے ناراض نہیں ہوتے، جنہیں کوئی خطاب دے دیا جائے ہم خطابوں کے لیے تو مرتے ہی نہیں، فضیلتوں کے پیچھے تو ہم ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم ان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ فضیلتیں جن کے تعاقب میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو فضیلتیں ان کے تعاقب میں ہیں، ان کے پیچھے ہیں، ان سے منسلک ہونا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہیں پر ایک دن ایک شعر پڑھا تھا، شعری ذوق رکھنے والے اگر موجود ہیں، مولا متقیان کے منسوب ایک دیوان ہے۔ میرے جوان خاص طور پہ ان ٹرمز کو سمجھیں۔ جب کہا جائے نا منسوب یعنی ریفر کیا جاتا ہے امام سے، ڈیفینیٹلی شاید ہے نہیں امام کا، دیوان علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد۔ پورا دیوان ہے اور کئی ترجمے ہیں اس کے، بڑے بہترین ترجمے مولانا تلمیذ حسنین صاحب قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے ایک ترجمہ کیا تھا کچھ اشعار کا، اس کے بعد مولانا رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے اردو میں۔ تو اس کے ہی اندر اب آپ یہاں تک بات آ گئی تو دیکھیں اسی کے اندر میں نے ایک شعر کا حوالہ دیا اور میں نے کہا یہ شعر لیکن خود بتا رہا ہے کہ یہ علی کا ہے، ٹھیک ہے، یہ شعر بتا رہا ہے علی کا ہے، کیونکہ شاعری کرنا علی کا کمال نہیں ہے، علی نے اگر شعر کہہ دیا تو یہ شاعروں کے لیے باعث شرف ہے۔ ہم اور آپ اگر خطابت کرنے لگے، خطابت ہمارے لیے وجہ شہرت بن جائے، ایک عزیز نوحہ کرنے لگے، نوحہ ان کے لیے وجہ عزت بن جائے، ایک سوسخانی کرنے لیے، سوسخانی ان کے لیے وجہ افتخار بن جائے۔ علی کے معاملے میں معاملہ دوسرا ہے، اہل بیت کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، یہ جو کام کرنے لگے اس کام کی فضیلت ہو جاتی ہے، وہ فعل معتبر ہو جاتا ہے، وہ عمل معتبر ہو جاتا ہے۔ یہ اگر کسی فقیر کو حالت رکوع میں انگشتری بخش دیں تو پروردگارہ ولی کی شرط وہی لگا دیتا ہے۔ تو اہل بیت کا کام ایسا ہے کہ یہ جو کام کر دیں پھر وہ کام سند بن جاتا ہے اور پھر وہی رسم آگے چل پڑتی ہے۔ تو ہم جو یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ جمع ہو رہے ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے دین پہ تھوڑی ہیں ہم، نہ ہمارے باپ دادا اپنے باپ دادا کے دین پہ تھے۔ ایک عجیب غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کلچر بنا ہوا ہے، نہیں عزیزم، کلچر نہیں ہے، کلچر always will change in 40 to 60 years، remember، جا کے دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں، ہیومن ہسٹری، 40 سے 60 سال میں کلچر بدل جاتا ہے۔ اگر ازائے حسین کلچر ہوتا، اللہ، اگر ازائے حسین کلچر ہوتا اس وقت مائیں اپنی آغوش میں لیے بچوں کو نہ بیٹھی ہوتی۔ یہ کلچر نہیں ہے، کلچر کے لیے قربانیاں تھوڑی دی جاتی ہیں، کلچر کے لیے خون تھوڑی بہائے جاتے ہیں، کلچر کے لیے سر پہ کفن تھوڑی باندھا جاتا ہے، یہ تو عزاداری ہے جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ ہمیں کہیں لے جائیں دنیا میں، کہیں لے جائیں، مجھے نہیں پتا کوئی فارسی زبان یہاں موجود ہے نہیں، کہیں بھی لے جا کے پرت کر دیں، فارسی میں پرت کرنا یعنی پھینک دینا۔ آپ تو تھکے ہوئے نہیں تھے، درود پڑھے محمد والوں۔
تو یہ ٹھنڈا پرت یعنی پھینکنا، پوچھے گا کل کسی دوست سے اپنے، پرتش کر دیں یعنی اسے پھینک دیا، کہیں لے جا کے پرت کر دیں، بھلے پرت میں ہی لے آئیں۔ ہم اپنا تکیہ بستہ علم پنجہ ساتھ لے آئیں گے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ یاد رکھیں۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ 50 لوگ آتے ہیں دنیا میں، ملتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ذکر کے وسیلے سے جو جہاں جب ملا پھر وہ یاد رہ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات اپنے عزیزوں سے، اس عزاداری کے مختلف شعبے ہیں، رائٹ؟ کوئی ایک ایسا کام چن لو اپنے لیے کہ وہ کام پھر تم سے مخصوص ہو جائے۔ لوگ وارد ہوں عزا خانے میں اور دیکھ کے کہیں کہ علی بھائی آئے تھے، کہ کیسے پتا؟ کہ یہ کام تو علی بھائی ہی کرتے ہیں۔ کیا عباس بھائی آئے تھے؟ کیسے؟ کیونکہ عباس بھائی ہی یہ کام کرتے ہیں۔ کیا رضا بھائی ہی ایسے رکھتے ہیں؟ کوئی ایسا کام، چاہے وہ عزاداروں کے نالین کو ترتیب سے رکھنا ہو یا فرش عزا کو ترتیب سے بچھانا۔ مل کے درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ اللہم صل، یہ ہلکے ہلکے یہ ہے جی، بس صحیح۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اگر یہ نور بھائی نعرے لگا کے آپ کو جگاتے نہیں تو میں کہتا یہ مائک بھی آپ کے حوصلے کی طرح جھکتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بزم اہل بیت، میں نے بتایا بزم یعنی گیدرنگ، بزم یعنی محفل۔ ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس بزم اہل بیت کے کچھ آداب، ہر محفل کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، امپیکٹ ہوتے ہیں، اس محفل کے وہ امپیکٹ۔ 1 گھنٹہ آ کر بزم اہل بیت میں آ کر چلے جائیں، اہل بیت کی ایک خو نہ لے کے جائیں، ایک بو نہ لے کے جائیں تو کیا لیا؟ کیا لیا؟ مجھے نہیں پتا آپ کا کوئی دوست عطر فروش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بچوں کے لیے آسان کر دوں، کوئی فریگننس شاپ پہ ہے، پرفیوم شاپ ہے کسی دوست کی؟ اگر ہو تو جا کے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھیے گا، پھر اٹھ کر آ جائیے گا۔ کچھ دیر اس کی شاپ پہ بیٹھیں گے، اٹھ کر آ جائیں گے، وہ خوشبو آپ کے ساتھ رہے گی۔ بزم اہل بیت کے اندر بسنے والی خوشبو کا تعلق تمہارے بدن سے نہیں ہے، تمہارے دل سے ہے۔ یہاں پر پیدا ہونے والا نور ایسا نور ہے کہ اگر وہ تمہارے دل میں شامل ہو جائے، دنیا کے تاریک ترین مقام میں تمہیں لے جا کے پھینک دیا جائے، تم اپنے نور سے جگمگاتے رہو، تم اپنے نور سے منور رہو گے۔ اور یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ فرش بچھانے والے کا کام نہیں ہے۔ یہ جتنے منتظم ہیں یہ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے انہیں چن رکھا ہے، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ جان نکالنے کے لیے، بارش برسانے کے لیے، ہر کام کے لیے اس نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی تو وہ کام ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ اپنی قدر پہچانے، بس ان 3 دنوں میں کوشش یہی رہے گی کہ اپنی ویلیو پہچانے، اپنی قدر پہچانے، اپنی قدر پہچانے۔ کیونکہ مشکل یہ ہے اگر اپنی ویلیو نہیں پتا ہوگی تو اپنی کم قیمت لگا دیں گے آپ کہ مولانا ہم کو بکنے کی چیزیں ہیں۔
ہیں، ٹھیک ہے، زور سے نہیں کہتے لیکن ہیں، اعلان نہیں کرتے لیکن دیکھیں قیمت ہر شے کی ہے، تمہارے مولا نے تمہاری قیمت لگائی ہے۔ آیت ذہن میں رہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ساتھ رہو، ساتھ ہو جاؤ والا نہیں ہے، کونو، رہو، ساتھ ہی رہو۔ اور کن کی طاقت کا آپ کو پتا ہے، خدا کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جا، پھر یہ اگر کل آپ کا حوصلہ دیکھا تو یہ بات کریں گے کہ کن کہتا کس سے ہے۔ آج رات جا کر سوچئے گا، اگر اس چیز سے کہتا ہے ہو جا تو وہ تو ابھی ہو ہی نہیں ہے، اور اگر ہو گئی تھی تو پھر تحصیل حاصل ہے، یہ سوچئے گا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ساتھ رہو۔ اب یہ جو مومنین سے خطاب ہے، اس میں امیر المومنین مومنین کا بیان کر رہے ہیں کہ مومن کی قیمت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے مومنوں، اپنی قیمت جنت سے کم پہ نہ لگانا، اپنی قیمت جنت سے کم پہ نہ لگانا، اس لیے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ فانی ہیں، تمہارے پاس جو ایمان ہے وہ لا فانی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، لا فانی، تمہارے پاس جو ایمان کی یہ طاقت ہے نا، تمہارے پاس یہ لا فانی ہے، یہ فنا نہیں ہو سکتی، تو اس کی قیمت کوئی ایسی چیز لگانا جو فنا نہ ہو، اور وہ تو صرف بقا ہے تو وہ جنت میں ہی ہو سکتی ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اگر مولا کا یہ قول میرا ہر مولائی سمجھ جائے، کمال دیکھیے، اب اگر مولا کا یہ قول میرا ہر مولائی سمجھ جائے تو کہیں پر کم عزت ملے تو ناراض نہیں ہوگا، کہ اگر مجھے تو عزت وہاں ملے گی۔ آپ ہیں کون مجھے عزت دینے والے، اور آپ کتنی دے سکتے ہیں عزت؟ بھئی میرے پاس عشق اہل بیت ہے، عشق اہل بیت کی قیمت یا تو اہل بیت لگائیں گے یا ان کا پروردگار لگائے گا، اور کون لگائے گا؟ آپ میں سے کوئی بھی اگر قیمت لگائے گا تو معاف کیجئے گا اپنی کیپیسٹی کے مطابق لگائے گا، یا جتنا مجھے پہچان پائیں گے اتنی لگائیں گے قیمت، تو اس پہ کوئی نیگوشیٹ بھی نہیں ہوگا اور ناراضگی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں رک کر قرآن کی 2 آیتیں اور سن لیجئے۔ آج کل پوری دنیا پریشان ہے، خصوصاً میرے یہ نوجوان بچے، خصوصاً کہ کسی طرح سے عزت آ جائے۔ اچھا، ان کے وقت میں، آج کے ایرا میں عزت کی ڈیفینیشن بدل گئی۔ ہمارے ہاں تھا کہ عزت یعنی لوگ احترام سے سلام کریں، آج کے وقت میں احترام ضروری نہیں ہے، صرف لوگ ہائے کر کے سیلفی کھینچنے آ جائیں تو تم عزت مند ہو، کسی طرح فیمس ہو جائیں، بس کچھ کر کے۔ دیکھ نہیں رہے کیا کیا کر رہی ہے قوم، اللہ اکبر، اور باہر کر رہے ہوتے تو کر رہے ہوتے، اب تو کچھ یہاں آ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اب تو یہاں آ کر رہے ہیں۔ یہ فرش عرش پہ تمہاری عزت بڑھانے کے لیے ہے، اللہ، یہ فرش عرش پہ تمہاری عزت بڑھانے کے لیے، یہاں کے لیے نہیں ہے۔ عزت اگر چاہیے میرے بچوں کو، رسپیکٹ چاہیے، تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا چاہیے ہر ایک کو؟ پاور، طاقت، اور تو کچھ نہیں ہے۔ انہی 2 چیزوں کا تو رونا ہے اس دنیا میں، یا عزت چاہیے یا طاقت چاہیے، اور پورے قرآن میں
علمی ذمہ داری کے ساتھ دو ہی چیزوں کے لیے خدا نے کہا والعزت للہ جمیعا والقوت للہ جمیعا، سب کی سب عزت، سب کی سب عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، سب کی سب قوت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، سب کی سب عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، سب کی سب قوت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے قوت دے دے۔ اور یاد رکھنا، قوتیں کھانا کھانے سے نہیں آتی، ہو سکتا ہے کوئی نانے جوی گھٹنے سے توڑ کر کھاتا ہو اور اس کے بعد اتنی طاقت رکھتا ہو کہ 2 انگوش سے باب خیبر۔ اتنی طاقت، علی 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 علی، اتنی قوت ہو نہ جو کی روٹی کھانے والے کے پاس، اتنی قوت ہو، اتنی قوت ہو کہ جو، اور پھر اس کے بعد علی کی قوت دروازہ اکھاڑنا نہیں تھا، علی کی قوت یہ تھا کہ وہ دروازہ میں نے جسم کی طاقت سے اکھاڑا ہی نہیں ہے، علی کی قوت یہ جملہ تھا کہ میں نے اس باب خیبر کو طاقت جسمانی سے نہیں اکھاڑا، طاقت روحانی سے اکھاڑا ہے۔ اب پتہ چلا جو خدا نے کہا تھا تمام قوت خدا کے پاس ہے، وہ جس کی روح میں چاہے وہ قوت عطا کر دیتا ہے، جس کی روح میں چاہے وہ قوت عطا کر دیتا ہے۔ اور عزت بھی ایسا ہی ہے، عزت بھی ایسا ہی ہے۔ چلو کوئی مومن ہی جنت کی قیمت ٹھان بیٹھا ہو کہ جنت پہ ہی بکوں گا، تو بہت ممکن ہے کہ اہل بیت کی بزم میں بیٹھنے والا کوئی دیوانہ مٹی کے گھروندوں کو جنت کہہ کر بیچ رہا ہو۔ یہ ہے نہیں ہے، صرف آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا وہی باتیں نئے انداز سے۔ در اہل بیت پہ، بزم اہل بیت میں بیٹھنے والا دیوانہ بہلول مٹی کے گھروندے سے بنا کر جنت کہہ کے بیچ دے، اور کمال تو جب ہوا کہ جس کو بیچی تھی وہ یقین سے جنت میں چلی گئی، جس کو نہ بیچی۔ میرے کچھ ساتھی جو ہے وہ یہ واقعہ یاد نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہوا یہ، بہلول دانا ہمارے 6 امام کے دور میں تھا، 7ویں امام کے دور میں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہل بیت کی باتیں بتاتا رہتا تھا، حاکم پریشان کرتا تھا۔ امام نے کہا دیوانہ بن جاؤ، دیوانوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یعنی پاگلوں کا روپ دھار لو۔ وہ پاگل بن گیا، مٹی سے گھروندے بنا رہا تھا۔ اس وقت کا حاکم سلطان ہارون رشید، ٹھیک ہے، ہارون رشید گزر رہا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، وائف کے ساتھ۔ وائف نے دیکھا، اس کی وائف تھوڑی رحم دل تھی، اکثر ظالموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ فرعون کی زوجہ رحم دل رہی ہے، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر دے رہا ہوں۔ کہا بیچ رہے ہو؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ کتنے کے دو گے؟ کہا تم کیا دو گی؟ اس نے کوئی موتی کچھ جو تھا اس کو دے دیا۔ وہ لے کے چلی۔ بادشاہ نے کہا تم نے یہ کیا حرکت کر دی؟ حاکم نے کہا، ہارون رشید، کہا تم نے کیا حرکت کر دی؟ 7ویں امام کا قاتل ہے، جنت کی خواہش ہے، کمال دیکھ رہے ہیں آپ۔ کہا کیوں؟ کہا ارے ٹھیک ہے اس نے لی ہے، اب اس کے کام آ جائے گا۔ آ کر دونوں سو گئے، ساتھ رہیے گا، جو پہنچ گئے تھے ان کے لیے بھی ایک نتیجہ اس میں ہے۔ دونوں سو گئے۔ خواب میں یہ حاکم ہارون رشید خلیفہ وقت دیکھتا ہے کہ اس کی وائف زبیدہ جنت میں واک کر رہی ہے۔
एकदम उठ जाता है, उठ के कहता है जुबैदा तुमने कुछ देखा? का नहीं, क्या हुआ? कहा मैंने तुम्हें देखा कि जन्नत में तुम वॉक कर, वापस चलते हैं बहलूल के पास। वापस गए, का बहलूल बैठा है, वो बेच रहा है, वो बना रहा है, घर बना रहा है। अब ये जाके बहरहाल जो दुनियादार लोग होते हैं ना, वो जन्नत की कीमत भी पैसों से ही लगाते हैं। पहुंचा कर कितने की दोगे? कहा तुम नहीं दे पाओगे। कहा कीमत क्या है? कहा मैं हाकिम हूं, खलीफा वक्त हूं, कितनी कीमत लगाते हो? कहा मैं नहीं दे, तुम नहीं दे सकते। कहा मैं नहीं दे सकता, ऐसी क्या कीमत है? कहा तुम देख कर, तुमने कल जुबैदा को दे दी थी। कहा वो बगैर देखे लेकर गई थी, तुम देख कर लेने आए हो। अच्छा, हम और आप ख्वाब देखते हैं, अपने ख्वाब समझ नहीं आते। अगर बज़्म अहले बैत की नौकरी पे लग जाओ तो अपने नहीं, हाकिम के ख्वाब की ताबीरें बताओगे। ये अहले बैत की खिदमत का, ये अहले बैत की दर की गुलामी का शरफ। ठीक, तो तीन चीजें मैंने बताई। एक, खुशबू वाली मिसाल याद रखिएगा, जब यहां से जाएं तो जिक्र अहले बैत की खुशबू साथ रहे। तो अब जब तक वो खुशबू साथ रहेगी, किसी ऐसी जगह ना चले जाइएगा जहां कोई और बू पाई जा रही हो। जब नूरे इश्क अहले बैत यहां से दोबारा लेकर जाएं तो उस दिल को फिर महफूज रखिएगा। जब आंखों में तबर्रुकात से मस हुआ हुआ नूर आ जाए तो फिर उस नूर की हिफाजत करना। वो आंखें फिर उस तरह नहीं घूम रही हो जैसे यहां आने से पहले थी। यही बस में अहले बैत है। और क्या है? और क्या है? तुम्हें अहले बैत ने इतना दिया कि इस वक्त हजारों ऑप्शन तुम्हारे लिए खुले थे, हजारों गलतियों के बावजूद, गुनाहों के बावजूद, नाशुक्री के बावजूद, फिर तुम्हें उन्होंने अपने दर तक बुला लिया। वाह रे करीम तेरे करम, वाह रे रहीम तेरे रहम। इतनी गलतियों के बाद फिर अपने दर पे आकर बुला बुला कर ये बता देता है कि तुम कैसे भी हो हमारे हो, कैसे भी हो हमारे हो। आपको क्या लगता है, अगर हाथ में कोई नुक्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो काटते थोड़ी हैं हाथ को, इलाज किया जाता है। अजीजम, इलाज किया जाता है। जुमे का दिन है, मेरी आदत है मैं जुमे के दिन उस हस्ती का जिक्र करता हूं जिससे ये रोज जुमा मखसूस है। और देखें, एक अकीदे की बात आप सबके लिए, सब आप अज़ादार हैं माशाल्लाह, कभी ना कभी मजलिसें करते रहे होंगे घर में। जब मजलिस करते हैं, दोस्तों को मैसेज करते हैं, मुस्तफ़ा भाई, सफाज भाई, आप लोग दोस्तों को मैसेज करते हैं, दुरूद पढ़ें एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मैं नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं सुनेंगे। तो महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, दोस्तों को मैसेज करते हैं, हॉल बुक करते हैं, मौलाना से बात करते हैं, मनकबत वाले से बात करते हैं, तबरुक वाले से बात करते हैं। एक किसी तरह से वारिसे अज़ा तक भी पैगाम भिजवाया करें कि मौला आपके जद की मजलिस रख रहे हैं। कैसे पहुंचाएं मौलाना? लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सजेशन तो सब दे, सजेशन नहीं, मैं प्लान के साथ आया हूं, खाली सजेशन नहीं। कैसे पहुंचाएं? 2 रकत नमाज इमाम को हदिया करें, मौला कल मजलिस है, तशरीफ लाइएगा घर पे। और आप ना आए और पूरी दुनिया भी आ गई तो क्या फायदा? और अगर आप आ गए, अगर आप आ गए और कोई ना आया तो मेरा क्या गया? हुसैन ने यही कहा था दुआ रफ़ा में, इलाही
ما وجد من فقدکا وما فقد من وجدکا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اللہ اللہ اکبر، دعائے عرفہ کا جملہ ہے میرے مولا کا۔ کعبے سے نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کمال یہ ہے، جو کعبے میں خدا ڈھونڈ رہے تھے، طواف میں خدا ڈھونڈ رہے تھے، سعی میں خدا ڈھونڈ رہے تھے، ان کو کہتے ہوئے حسین جا رہے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا تو اس نے سعی نہیں کھوئی، طواف کعبہ نہیں کھویا، قربانی نہیں کھوئی، کیونکہ تجھے پا لیا۔ اور جس نے تجھے کھو دیا، سعی اس کی، قربانی اس کی، طواف اس کا، سب اس کا، صرف خدا نہ ہوا اس کا، صرف خدا نہ ہوا اس کا۔ تو یاد رکھیں۔ اور ایک اس سے بڑھ کر ایک اور بات سن لیں، اب شریک ہونے والے افراد کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی کے ایصال ثواب کی مجلس میں گئے ہوں گے آپ، ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی وہ غم نصیب کون ہے، کس کے بابا تھے، کس کے چچا تھے، کس کے ماموں تھے، کس کی والدہ تھی، جا کے اس کو تسلیت دیتے۔ جب اس در سے اندر آیا کریں، ایک سلام کیا کریں امام کو، السلام علیک یا صاحب الفضل، اور پھر تلاش کیا کریں کہیں مولا ہیں جو مجھے اذن زیارت دے دیں۔ سوچو، جب کسی کے گھر مجلس میں جاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صاحب مجلس ہے وہ دیکھ لے ہمیں ایک دفعہ نا، کہ ہم آئے تھے، بعد میں یہ نہ کہے کہ بھائی آپ نہیں آئے تھے۔ کبھی تو اس طرح تلاش کریں مولا کو، اس فرش پہ، باہر نہیں تھے، مولا ہم یہاں بیٹھے ہیں، مولا ہم یہاں موجود ہیں۔ 40 کے دن ہیں عزیزوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اس سال 40 سے، اور یہ ہر سال کہتے ہیں، ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اس سال زیارت حسین کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ریکارڈ اس وقت ٹوٹیں گے جب وہ حسین کے غم کا وارث آئے گا، تو وہ بھیڑ نہیں لے کے جائے گا، یاد رکھیے، پھر وہ بھیڑ نہیں لے کے جائے گا۔ حسین نے مجمع تھوڑی لگایا تھا کربلا میں، رش نہیں لگایا تھا حسین نے، چنے تھے لوگ، انتخاب کیا، انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ فرزدق رستے میں ملا، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حبیب نہیں تھا، خط لکھ کے بلایا۔ زہیر نہیں تھا، خط لکھ کے بلایا۔ وہاب قلبی کے پاس علی اکبر کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ زہیر کے پاس علی اکبر کو بھیجا، حر کے لیے ایک رات انتظار کیا۔ یہ اشارے ہیں ہمارے لیے اور کچھ نہیں۔ بس اس طرح سے اس غم کو دیکھیں۔ 40 کے دن ہیں، 3 شب ہماری گفتگو ہے۔ آپ میں کچھ زائرین ہوں گے جو یہ مشی کر چکے ہوں گے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو 2 دن میں عام طور پہ یہ سفر پورا کرنا ہے، صحیح؟ ایک دن 600-700 پول طے کر دیں، 1452 پولز ہیں نجف سے کربلا تک، 1452 کھمبے، ہر کھمبے کے بیچ میں تقریباً 50 میٹر کا فاصلہ ہے۔ بہت دل اداس ہو رہا ہوگا، خصوصاً ان کا جو گزشتہ سال ہو کر آئے ہیں۔ اس وقت جب دیکھ رہے ہیں ہر ایک وہاں کی تصویریں شیئر کر رہا ہے، بتا رہا ہے دوست گئے ہوئے ہیں، بڑا دل ملول ہو رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں،
خدا نے جس طرح اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھی نا، تم جہاں ہو وہاں سے اس کی طرف رخ کر کے، کعبے کی طرف رخ کر کے خدا کی قربت کی نیت سے سر کو جھکا دینا۔ آج یہاں نماز سے پہلے ہمارے عزیز قبلہ دیکھ رہے تھے، میں نے بھی دیکھنا شروع کیا۔ 1000 کلومیٹر دور ایک خدا کا بندہ تھا جس نے خدا کے نام پہ گھر بنا دیا تھا، نہ کبھی خدا اس میں آیا نہ کبھی آئے گا، وہیں نماز ہو رہی ہے۔ حسین نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ اکبر، مولا سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ زور سے بولیے، مولا ہم سب کو زیارت اربعین نصیب فرمائے۔ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں، امام صادق کہتے ہیں کہ جب ادنا ترین، کم ترین طریقہ زیارت حسین، آسان ترین طریقہ زیارت حسین یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتے۔ سوچتے ہوں گے نا، مولا قبلے کی طرف تو نماز پڑھتے ہیں، کہاں؟ اب یہ نمازیں اسی حسین کے صدقے میں تو بچی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے، معرفت کا جملہ ہے، خطابت نہیں ہے، یہ توحید اسی حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ حسین کا پتہ کچھ اور ہو اس قبلے کی طرف؟ ایک سلام کرو بس۔ اور ہاں، جب جا رہے تھے آپ اربعین مشی پہ، آپ کو کہا تھا کہ اس وقت دیکھو اربعین پہ حسین کی زیارت مومن کی نشانیوں میں سے، جب سب مومن جا رہے ہیں تو تمہارا امام بھی یہیں کہیں ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ 2 راتیں آپ کے پاس ہیں، ایک آج کی رات، ایک کل کی رات۔ آج جب بستر پہ جائیں آنکھیں بند کر کے سفر شروع کریے گا۔ آپ اس سفر میں کیا کر رہے تھے؟ صرف دنیا کا سوچ نہیں رہے تھے، نہیں سوچئے گا 2 راتوں کے لیے دنیا کا۔ خدا کی قسم، آج کی رات اور کل کی رات، ان 2 راتوں میں حسین پہ سلام کرتے رہنا، وارث ادائے حسین پہ سلام کرتے رہنا، اربعین کے دن خود کو کربلا میں پاؤ گے۔ اور یہ جو اربعین ہے نا، یہ عاشور سے کم نہیں ہے، کسی طرح عاشور سے کم نہیں ہے۔ عزیزو، تمہارے جیسے ہی محرم کا چاند دکھتا ہے آپ غم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا یہ کلچر نہیں ہے، یہ باپ دادا کا دین نہیں ہے۔ امام رضا کی شہادت گزری ہے، امام رضا آخری وقت میں جب ابا سلط کو کہتے ہیں، ابا سلط عزاداری حسین کو ترک نہ کر۔ اللہ اکبر، عزاداری حسین کو ترک نہ کرنا۔ میرے مولا جب بات فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا جب محرم کا چاند نظر آتا تھا، ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے، حسین کو یاد کیا کرتے تھے، بس فرش عذاب بچھا دیتے تھے، اور جیسے جیسے وہ قریب آتا رہتا تھا امام کی رقت بڑھتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آتا امام رضا سر سے امامہ اتار دیتے، گریبان کھول لیتے، پاؤں سے نالین اتار دیتے، مصائب کا انتظام کرتے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ میرا جد حسین اس آخری وقت میں اس کے سر پہ امامہ نہ تھا، نالین نہ تھی، اور جب سینے کا پوچھو تو سینے پہ
ملعون بیٹھا تھا۔ بی بی زینب کہتی ہے میں بھی حسین کی جانب دوڑی اور وہ بھی حسین کی جانب دوڑا۔ آخری وقت میں جب حسین زی سے زمین پر آئے ہیں میں نہ پہنچ سکی، وہ حسین تک پہنچ گیا۔ ارے میں خاک کربلا پر بیٹھ گئی۔ مولا آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ تلہ زینبیہ پہ جاؤ تو وہاں سے جا کر دیکھنا، بلا تشبیہ 100 قدم کا فاصلہ ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے، بی بی روایت کرتی ہے ایک ہاتھ حسین کے بالوں میں رکھا، دوسرے ہاتھ میں خنجر تھاما، ضربیں لگانا شروع کی۔ تمہارے وقت کا امام مصیبت میں بیان کرتا ہے میرا سلام اس ریش مبارک پر جو اپنے خون میں خضاب ہو گئی، میرا سلام اس رخسار پر کہ جو خاک کربلا پہ تھا، میرا سلام اس کٹی گردن پر کہ جس سے قرآن پڑھا جا رہا۔ اللہ اکبر، زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ زیارت ناہیہ میں ہمارے وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام ان بدنوں پر کہ جن پر کپڑے نہ تھے، کفن نہ تھا، میرا سلام ان اجساد پر ارے جنہیں گھوڑوں سے پامال کیا گیا، میرا سلام ان بیویوں پر جنہیں قیدیوں کی طرح رسی باندھ کر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ اور ایک عجیب سلام ہے، خدا معلوم میرے مولا آئیں تو پوچھا جائے کہ مولا یہ سلام کس کے لیے ہے، کیونکہ آپ تو اب تک صرف یہی سنتے ہیں نا، حسین کی ایک یتیمہ تھی شام غریبہ میں جس کے تماچے لگائے، جس کے درے چھین لیے گئے، لیکن میرا امام جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے میرا سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے شام تک بدلتی چلی، میرا سلام اس قیدی پر جس کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی، میرا سلام اس قیدی پر جو ماؤں بہنوں کو درباروں بازار لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم